بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو ناصر و خیر و معین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس مہینے کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور اس مہینے کو رسول خدا سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان کے لیے آمادگی کا ایک زینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہوگا مہدوی لائف سٹائل، مہدوی طرز زندگی۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنی بھی شخصیات اس مہینے میں تشریف لائی ہیں، ہم ان کی زندگی کے خاص پہلو کو لے کر امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اس سے ملائیں، تاکہ ہم ابھی جبکہ امام زمانہ ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان شخصیات نے اپنے وقت میں اپنے امام کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ جناب باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یوں تو صفات حسنہ سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں آپ کی کچھ صفات کا ذکر کریں گے اور دیکھیں کہ ہم ان صفات سے کتنی تربیت حاصل کرتے ہیں، ہم ان صفات پر کتنا اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی صفات میں سب سے اہم صفات کہ جو آپ کے نام کا جز بن گئی ہے وہ ہے وفا۔ یعنی عباس کا نام لیں اور وفا ذہن میں نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جناب عباس نے پیدائش سے لے کر اور آخری سانس تک وفاداری کا وہ ثبوت دیا ہے کہ جس کی مثال تاریخ ہست و بود میں نہیں ملتی۔ یہ وفاداری آپ نے کس انداز سے نبھائی ہے کہ صرف وقت کا امام نہیں بلکہ اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ اس طریقے سے وفاداری کی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ وفا جڑ کر رہ گیا ہے۔ آپ کی ایک صفت وفا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے۔ ہم اس وفائے جناب عباس سے، یعنی سیرت جناب عباس میں جو وفا پائی جاتی ہے، اس سیرت پر ہم کتنا چل رہے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جناب عباس نے جو وفاداری پیش کی ہے اپنے وقت کے امام کے لیے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، آیا ہم بھی اس وفا کو اپنا رہے ہیں یا خالی جناب عباس کا ماتم کر لیتے ہیں، جناب عباس کے فضائل بیان کر لیتے ہیں، یا یہ کہ نہیں ہم نے ان کی سیرت کو بھی اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ آج اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کرنا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے وفادار ہوں۔ اگر امام کا ظہور ہو اور امام ہم کو آواز دیں تو وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور جس کام کے لیے امام ہم کو حکم دیں اس کام کو ہم انجام دیں۔ غیبت کے زمانے میں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہماری وفا کا کیا تقاضا ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان علم میں آگے بڑھیں، میدان اخلاق میں آگے بڑھیں اور جیسے جیسے امام ہم کو چاہتے ہیں ہم اس طرح سے بن کر اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ جب وقت کا امام آئے تو ہم جیسے وفادار امام کی خدمت میں پیش ہو کر اور امام سے یہ کہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے آمادہ ہیں۔
اگر جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کو تیار ہوں، اگر مال دینا پڑے تو ہم مال دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ امام جو چاہتے ہیں ہم سے، ہم اس کو اپنائیں اور اسی پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کی دوسری صفت اور اہم ترین صفت اطاعت امام ہے۔ اپنے وقت کی امام کی اطاعت میں آپ نے جو کردار پیش کیا ہے وہ بھی ہمیں بہت کم ایسے کردار دکھائی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے، ائمہ کے خاص اصحاب، لیکن آپ ان سب سے بالا تر ہو کر آپ نے اطاعت کا ثبوت دیا ہے، اور اس انداز سے آپ نے ثبوت دیا اطاعت کا کہ جس کی مثال واقعاً بہت کم ملتی ہے۔ آپ پیدائش سے بلکہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے مولائے کائنات نے عقیل سے یہی کہا تھا کہ تم ایک ایسے خاندان میں میری شادی کراؤ کہ جس خاندان میں بہادر لوگ رہتے ہوں، تاکہ اس بیوی کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہو وہ بہادر ہو اور میں اسے کربلا کے لیے آمادہ کروں۔ یعنی ولادت سے پہلے ہی کربلا کی آمادگی آپ کے لیے شروع ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے آپ بڑھتے گئے آپ سنتے رہے کہ آپ کو کربلا کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پر امام حسین نے جب آپ کو روکا ہے کہیں کسی جنگ سے یا کسی حملے سے یا کسی اور غیظ و غضب کے وقت آپ کو جب روکا ہے تو یہ کہہ کر روکا ہے، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ اطاعت حضرت عباس کو آپ دیکھیے کہ جب کربلا میں آپ آ گئے ہیں تو اس وقت بھی جب امام حسین نے آپ کو روکا ہے خیام سے، نہر سے خیام ہٹاتے نہر فرات سے خیام ہٹاتے وقت، یا جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اس وقت، تو یہی کہہ کر آپ سے کہا، اے میرے بھیا ابھی صبر کا مقام ہے، ابھی حملہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اطاعت حضرت عباس کا عالم یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی نہ کہا کہ مولا اب تو کربلا آ گئی ہے، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، مگر آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ امام نے کہا عباس رک جاؤ تو عباس وہیں پر رک گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کردار کو اپنایا یا نہیں اپنایا۔ اطاعت امام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، ہم نیک اعمال کو اپنائیں، اخلاق اہل بیت ہمارے اندر پایا جانا چاہیے، ہم ہر ان برائیوں سے دور ہوں کہ جو اہل بیت نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو سنوار لیں تو سیرت حضرت عباس میں جو اطاعت پائی جاتی ہے اس اطاعت پر ہم چل کر جناب عباس کے غلام بن سکتے ہیں، اور جب وقت کا امام آئے اور آنے کے بعد ہم کو کوئی حکم دے تو ہم کسی چوں اور چرا کے، ہم کسی حیل و حجت کے امام کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے غیبت امام میں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا۔ آج اگر ہم سیرت اہل بیت اور سیرت جناب عباس کے مطیع ہو جائیں، ان پر چلنے کے عادی ہو جائیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے، تو کل جب وقت کا امام آئے گا تو اور ہم کو حکم دے گا تو ہم اپنے ان کے دیے ہوئے حکم پر ہم بغیر کسی حیل و حجت کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ امام زمانہ جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو ہم ان کو ہم اپنے آپ کو ان کا مطیع بنا کر پیش کریں، اور اس طریقے سے مطیع بنا دیں کہ جب امام کہیں کہ اب تمہیں میدان جنگ میں جانا ہے تو ہم آمنا اور صدقنا کہہ کے آگے بڑھ جائیں۔ امام اگر کہیں کہ صلح ہونی ہے تو ہم آمنا اور صدقنا کہہ کے صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ امام اگر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تم کو نہیں جانا ہے، فلاں جگہ پر تم کو جانا ہے، تو ہم امام کے قول اور حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ یہی اطاعت ہے اور یہی سیرت جناب ابو الفضل العباس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔